الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنفال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ: اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مڈبھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ انفال کے آغاز میں ہم نے جو ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں پڑھا تھا، جہاں پر آیا تھا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، یعنی کہ کہہ دو کہ انفال کا مال یعنی مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ یہاں اس کی قدر تفصیل بیان کی ہے، جو کہ مال غنیمت جو ہے کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے، اس میں 5واں حصہ خدا کی نیاز ہے، جسے خدا کی نیابت کے طور پر پیغمبر علیہ السلام وصول کر کے 5 جگہ خرچ کر سکتے ہیں: اپنی ذات پر، اپنے ان قرابت داروں بنی ہاشم اور بنی المطلب پر جنہوں نے قدیم سے خدا کے کام میں آپ کی نصرت و امداد کی اور اسلام کی خاطر یا محض قرابت کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا، اور مد زکوٰۃ وغیرہ سے لینا ان کے لیے حرام ہوا، یتیموں پر بھی، اس کے علاوہ حاجت مند مسلمانوں پر اور مسافروں پر۔ پھر غنیمت میں جو 4 حصے باقی رہے وہ لشکر پر تقسیم کیے جائیں گے۔ سوار جو ہیں جن اپنی سواری کے ساتھ آئے جیسے گھوڑے وغیرہ کے ساتھ، ان کو 2 حصے، اور پیدل کو یعنی کہ جو اپنی سواری کے ساتھ نہیں آیا اس کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خمس کے 5 مصارف میں سے حنفیہ کے نزدیک صرف 3 جو ہیں وہ آخر کے باقی رہ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خرچ نہیں رہا اور نہ اہل قرابت کا وہ حصہ رہا جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت قدیمہ کی بنا پر ملتا تھا۔ البتہ جو مسکین اور حاجت مندوں کا حصہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، مساکین اور اہل حاجت کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین کو اپنے مصارف کے لیے 5 ملنا چاہیے، واللہ اعلم۔ بعض روایت میں ہے کہ جب غنیمت میں سے 5 اللہ کے نام کا 5واں حصہ نکالا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کچھ حصہ بیت اللہ کعبے کے لیے نکالتے تھے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں سے کعبہ جو ہے دور ہے وہاں مساجد کے لیے نکالنا چاہیے۔ یہاں پر یوم الفرقان بیان ہوا، یعنی کہ فیصلہ کا دن،
جس سے مراد یوم بدر ہے، جس میں حق و باطل کی کشمکش کا کھلا فیصلہ ہو گیا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔